حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نے پوچھا تو سا اتنے بڑے عالم کیوں بن گئے؟ کیڑا ایسا کام کریں دے آوے جن دی وجہ دے نال اللہ نے تو آپ کو اتنا علم عطا فرما دیا؟ یہ تمام واسطے بھی اور بانیان محفل واسطے بھی جڑے طالب علم بیٹھے انہاں واسطے بھی کمال دا نقطہ ہے اور کمال سارے واسطے ایک واقعہ ساری تربیت کریں گے۔ انہوں نے پوچھا سی تو اتنے بڑے عالم کیوں بن گئے؟ کیڑا ایسا عمل کیتے ہوئے کام کیتے ہوئے اتنے بڑے عالم؟ داتا صاحب فرمینے میں محبوب کو نیتے محبوب امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنے کچھ پا کے دے چاہ کے دے گھن کے آنے پہ میں کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا داتا علی اجمیری تیرا بھی امام ہے تو میری ساری امت ہے۔ اینے بڑے امام کی گال انہوں کو سوال کیتا کہ تسا اینے بڑے امام کیوں بن گئے؟ کیڑا ایسا کام کیتا ہے؟ آپ نے دو جملہ کے اندر گال انہوں نے آکے صرف دو چیزاں جیڑا میں کریندا جین دی وجہ نال میں اتنا بڑا عالم بھی بن گیا اللہ نے مقام بھی عطا فرمایا۔ اگر تساں تے اساں بھی کم کر کے نو اللہ صاحب کو بھی عطا فرمایا۔ کم بھی بہت آسان ہے، کوئی محنت والا کام بھی نہیں، مشقت والا نہیں۔ یہ نہیں آگے کہ پوری ٹرالی لکڑی دی بھر کے سٹے سو دے انعام مل سے نا نا آپ نے فرمایا دو کام کیڑے کام کیتے ہیں اللہ نے اتنا بڑا عالم بنا رہے امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیتے آپ نے فرمایا میں جیڑے ویلے علم دی گال کوئی سنا تے سکھا میں کو اگر ایک لین یاد تھی ونیا پہلا کام میں کرے نا مولے میں پتہ کیا پڑھتا مولے میں پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی ایک حدیث مبارکہ میں سن گنا وہ تو بعد میں آدم یا اللہ تیرا شکر ہے قرآن دی ایک آیات سن گنا میں آدم یا اللہ تیرا شکر ہے فرمائے رب قرآن ہے فرمائے رب دا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم فرمائے تو سے شکر کرو میں زیادہ عطا کروں ایک عادت بنا گنو ہر کام دنا اے آپ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر آگ سو فرمائے اللہ علم دے اندر بھی اضافہ فرما دے سی اللہ رزق دے اندر بھی اضافہ فرما دے سی اللہ زندگی دے اندر بھی اضافہ فرما دے سی اگر ایک کڑی مل بنے صحیح سلامت زندگی گزر بنے شام کو آتا چاہ کے آپ کو الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر پر اللہ یہ زندگی دے اندر بھی اضافہ فرما دے سی ایک کا گار سے کے بنے آج دے محفل دا سارا نچوڑ ہے فرمائے چلے دی گزر بنے دی لاون لگے آپ کو آج دا دی لاندہ پہ کل ساری زندگی دا دی بھی لائے بنے آپ کو الحمدللہ بس دوسری چیز فرمائے اگر پیسہ آگے جیب دے اندر توازہ کو الحمدللہ بلدے کو پیسے برکت دیا اگر پیسہ چل لگے بلیا کو یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ اگر پیسہ ہو گیا میں فطرے مبتلا تھی بنیا پیسہ چل لگے فطرے کو بچا کے دے الحمدللہ پہلا کل امام اعظم نے کی فرمایا ہر حال دے اندر رزق ہوئے روٹی کھا کے نوالیا کو الحمدللہ روٹی نہ ملے سالت نہ ہوئے مرچنل کا والیا کو الحمدللہ بندے کو رب برکت دی زندگی دا حصہ بنا گیا ایکو اپنی زندگی دے اندر شامل کر گیا اے کم شامل کرنا دوارا کام ہے رب نے زندگی دے اندر بھی برکت پا جائے اگر اللہ اولاد دے دے والیا کو الحمدللہ رب کھیل کی دے والیا کو الحمدللہ ایک وظیفہ بنا گیا زندگی دا معمول میں آدھا توالی زبان دے جڑے الحمدللہ ایک سنت ادا کر گیا جڑے ویلے کوئی شدے ہو سکتے آتا جڑے گھنو سے دیات رہا گیا فرمائے جڑے مرگے سنا تے قیامت آلے نہیں جڑے فرشتہ دے لگا نام اعمال فرمائے جڑے ویلے ہو سی نا گناہگار انہاں نام اعمال کھبے آتے ایویں نہ جڑا ہو سی نیک وہ کسے بھی آتے جڑے فرشتہ دے لگے نا کھبے آتے تو نا نا محبوب دی سنت حضور نے آکے سجدے آتے گرے سجدے آتے گرے فرمائے رب اپنا قانون تبدیل کر دے سی اپنا نظام تبدیل کر دے سی رب سے میرے نبی دی سنت عمل کی دے سی رب فرمائے سی فرمایا نامہ ماں دوبارہ بناؤ دوبارہ لکھو سجدے آتا بنا کے سجدے آتا جو نبی دی سنت ادا کرے عادت ہو سی نہ سجدے آتا اچھا بڑے لوگ بڑے جڑے لوگ بڑے دی میرے پیسے آنے کھپے آتا جڑے پیسہ آنے نا ہمارا سنت کھپے آتا کھاؤنا پیونا شیطان دا کم ہے سجدے آتا کھاؤنا انسان دا کم ہے ایک چیز دوسری چیز سنو بیان کرتا فرمایا الحمدللہ ہر حال ہے تو سفر کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے قرآن دی ہے آیات ہے
فرمایا جب شکر کی تے رب نے کہ میں زیادہ کی ابو حیات آدھی بھائی والا یہ پتہ ان عذابی لا شدید فرمایا جب شکر نہیں کی تو صرف گالی نہ چھوڑے لمبی چوڑی نے صرف ترجمہ بیان جے شکر نہیں کیتا جے کو خوشیار پڑا معلوم تے انہیں رب دی نا شکری کی وہ رب دی تقسیم دے راضی نہیں کیا واقعہ دیکھو رب نے ہی کو کیوں دیتے تے میں کو نہیں دیتا معلوم تے انہیں کفر کیتے تو اے آ کہ یا اللہ وہ کو دیتے سبحان اللہ تیری شان بڑا اور بڑا ہے اگر میں کوئی دے دے تیرے خزانے سے کمی نہیں تھی ایک حضور دی سنت عمل کرنے سجی آتی عادت پڑھا تو شاہ گنو دیو سجی آتا عادت سجی آتی ہو سی نام ہمارے سجی آتے نہیں دوجی الحمدللہ میں آدھا قبر فرشتے آمد سوال جواب رہا موقع فرشتے تو سا آگے ہوئے الحمدللہ جنہیں بندہ سے الحمدللہ پہچان ویسے رب دی حمد کرنا رہا ہے الحمدللہ آگے رب کو نہ جانتا ہوگا الحمدللہ کیوں آگے دوجی چیز امام اعظم اتنے بڑے عالم کیوں بن گئے انہوں نے کہا کہ دوجا کام پتہ میں کیا کیا ایک تو میں کیتے میں بڑے میں الحمدللہ اللہ دی حمد کی دی دوجا کام میں اللہ دا شکر بس دو گالے یاد کری ہر حال رب دا شکر بھی ادا کرنے ہر حال دے اندر ان کی رضا دے راضی بھی رہنا لوگ کہوے بر رب نے آکے فرشتہ وانیا دیکھا میں جو موت نہیں دی ہے ہون کیا کرے گا پر میں عمر بندے نے پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا اللہ میں تیری رضا دے راضی جیڑا رب دی رضا دے راضی تھی کہ یہ تو بڑی دولت کیا ہے اور رب پر میں نے نانا میری رضا دے راضی تھے نا ادھر نعمت بدل دی میں آتا میرا بندہ میری رضا دے راضی تھی تو میں بھی راضی ہوں فرمایا رب نے فرمایا محبوب نے فرمایا جیڑا رب دے دیتے تھوڑے رزق نہ راضی تھی کہ نا کل قیامت علیہ اللہ تھوڑے عملہ نہ راضی تھی اگر راضی نہ تھی سے والی زندگی گزر گئی اگر ناراض تھی کہ گزرے سے والی گزر ویسی خوش تھی کہ گزرے سے والی گزر ویسی مرضی تیری ہے خوش تھی کہ گزاروان زندگی رب ڈوکرے میں والی آگے یار شکر ہے رب نے تھوڑا ڈوکرے ایک وڈے کا کل بچا کے رب نے تھوڑی پریشانی چھوٹی پریشانی ایک وڈی پریشانی کو بچا کے رب دا نظام ہے رب نے قرآن فرما دی تھے فرمایا میں چکو اگر بیماری نکتی ہے نا چھوٹی ایک وڈی مصیبت کو بچا کے اگر پریشانی آوے نا آگ دیوان اللہ کون ہے اللہ کٹن اللہ کون ہے اللہ پہلے رب دی بارگاہ دل چلا ول بندے دی بارگاہ ول بندے کو آپ پہلے رب دی بارگاہ شکر ادا کر ول تو شکر ادا کر ایسے رب زیادہ ادا فرما مل کے پڑھو بیان کرم سب سے ہر بندے دی ڈپٹی ہوئی ہر بندہ ہر جگہ اپنا کام کرنا ساری ڈپٹی پتہ کیا ہے ساری ڈپٹی ہے کہ حضور کا نام تک گننے ہوں تو سبا نعرہ سناؤ کیونکہ یہ نعرہ میری روح دی غذا ہے میں رزق کھا کے تو ہو سکتے راج میں نے یہ جیڑی غذا ہے نا علم نال بندہ نہیں رہتا حضور نے فرمایا بندہ دو چیزاں دا حریص ہونے ایک رزق دا حریص ہونے ایک علم دا حریص ہونے جیڑا بندہ علم دا حریص ہونے وہ کرا ہی نہیں رہتا جتنا بھی علم آگے تو جیڑا رزق دا حریص ہونے جتنا بھی پیسہ آگنے وہ بھی کرا ہی نہیں رہتا ہوں تو اسے نعرہ دا سناؤں سنا میری روح دی غذا ہے میری یہ سمجھو کہ مجبوری تاجدار ختم نبوت سارے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سب سے والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مصطفى
گیا رب اگے سجدے خدایا پہ گیا تو جنابی گٹرے چک کے تر پیو تو جنابی گٹرے چک کے تر پیو حق جراتے پھرے وہ مایا اے گیا حق جراتے پھرے وہ مایا اے گیا مصطفیٰ دعایا اے گیا رب اگے سجدے خدایا پہ گیا اللہ بن سالو بخش دینا رب دی سو رب نے سالو بخش دینا رب دی سو آقا غلو جے گوایا پہ گیا آقا غلو جے گوایا پہ گیا رب اگے سجدے خدایا پہ گیا مصطفیٰ دعایا پہ گیا آخری مصرع مل کے پڑھ لو دعائی بابو محبوب نے میلاد دے اندر آئے مل کے پڑھ کے لو مصطفیٰ دعایا پہ گیا مصطفیٰ دعایا پہ گیا حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رات قلب و جہاں امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات عجیب وقال آج دی محفل میلاد مصطفیٰ جنہوں نے انتظام اہتمام فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جس مقصد واسطے انہوں نے اتنا سونا انتظام کیتے اللہ تعالیٰ کو مقصد دے اندر کامیابی عطا فرمائے جو گھر دے اندر بیمار ہیں اللہ محبوب دے میلاد دا صدقہ انہوں کو شفاء کلی عطا فرمائے یا اللہ جڑے دل دے بیمار ہیں حضور دے میلاد دا صدقہ دل دیاں بیماریاں دور فرمائے محبوب علیہ السلام دے غلاموں جیڑی آیات تمہارے سامنے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند فرمائے کہ اللہ نے محبوب دا ذکر بلند فرما دیتے اور جیڑا جیڑا محبوب دے نال لگدا ہے جیندی جیندی نسبت محبوب نال تھیندی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انہاں کو بھی بلند فرما دیتے بس ایک چھوٹا جہاں واقعہ سماعت فرمیسو حضرت امام اعظم